السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے ذرا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کی یونیورسٹی، آج کا سلیبس اور آج کی تعلیمی سوچ، ان سب کی جڑیں سینکڑوں سال پہلے مدرسے میں تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ قرآن سورہ البقرہ آیت 31 ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے علم سکھایا، یعنی انسان کی شروعات طاقت سے نہیں، دولت سے نہیں، علم سے ہوئی۔ آپ کے حساب سے ترقی پہلے آتی ہے یا علم؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ عربی لفظ مدرسہ کا مطلب ہے سیکھنے کی جگہ۔ شروعاتی اسلامی دور سے ہی مدرسے صرف عبادت کی جگہ نہیں ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے کھلے ہیں جو سیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، نسل نہیں دیکھی جاتی ہے، اور نہ ہی درجہ، بس ایک ہی چیز معنی رکھتی ہے: علم کی تلاش۔ قرآن سورہ الزمر آیت 9 ایک بہت سیدھا سوال کرتا ہے: کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ یہی سوال مدرسے کی بنیاد ہے، اور یہی سوچ مدرسے کی روح ہے۔ آج کی ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ اچھا انسان بنانا یا صرف ڈگری دینا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ادب کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ 8ویں سے 14ویں صدی تک مسلم دنیا میں علم کا ایک بے مثال سنہرا دور آیا۔ ایک ایسا دور جس نے نہ صرف مسلم دنیا کا بلکہ پورے عالم کو روشن کر دیا۔ بغداد، قرطبہ اور قاہرہ یہ صرف شہر نہیں تھے، یہ اس وقت پوری دنیا کے علمی مراکز تھے۔ قرآن سورہ المجادلہ آیت 11 ہمیں یہ حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں عالم صرف استاد نہیں بلکہ معاشرے کے رہنما تھے۔ اس کی بات سنی جاتی تھی، اس کے فیصلے پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اگر آج بھی علم والے کا وہی عزت اور مقام دیا جائے جو اس دور میں ملتا تھا، تو کیا ہمارا معاشرہ دوبارہ بہتر بن سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ مدرسوں میں علم کو صرف آخرتی تیاری تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے دنیا کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی سمجھا گیا۔ یہاں علم کو زندگی سے جوڑا گیا اور تعلیم کو انسانیت کی خدمت مانا گیا۔ اسی وجہ سے مدرسوں میں مختلف علمی فنون پڑھائے جاتے تھے: میتھمیٹکس، میڈیسن، ایسٹرونومی، فلسفی اور لاجک، قانون اور اخلاق۔ قرآن سورہ آل عمران آیت 190 انسان کو آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی سوچنا، سمجھنا اور علم کی تلاش صرف ذہنی عمل نہیں ہے بلکہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کی تعلیم میں کیا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی تربیت دی جا رہی ہے، یا پھر ہم صرف یاد کرنے تک محدود ہو جا رہے ہیں؟ اپنی رائے ادب کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے پلیز۔ مدرسوں کی گود میں ایسے ذہن پرورش پائے جنہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھی بلکہ انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ دماغ تھے جو علم کو اخلاق سے اور تحقیق کو ذمہ داری سے جوڑتے تھے۔ ابن سینا، الخوارزمی اور ابن الہیثم یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ایک دور کی پہچان تھے۔ ان کی لکھی کتابیں صدیوں تک مدرسے اور یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی، لیٹن میں ترجمہ ہوئی اور پھر یورپ کی علمی بنیاد بن گئی۔ قرآن سورہ آل عمران آیت 18 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے بعد علم والے سچ اور انصاف کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے اس دور کے علماء صرف مصنف یا استاد نہیں تھے بلکہ ذمہ دار، امانت دار اور معاشرے کے رہنما تھے۔ ان کی بات میں وزن تھا کیونکہ ان کا علم اخلاق سے جڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے ان علماء میں سے کسی کے بارے میں پہلے پڑھا یا سنا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ان کا نام ضرور لکھیے۔
کہ کس کے بارے میں پڑھا ہے، اور اگر نہیں تو بتائیے کہ آپ ان کے بارے میں اور جاننا چاہیں گے۔ جب یورپ علم کے اندھیرے دور سے گزر رہا تھا، جب کتابیں نایاب تھی اور سیکھنا کچھ گنے چنے لوگوں کا محدود تھا، تب مدرسوں کی روشنی سرحدیں پار کر چکی تھی۔ الاندلس سے بغداد تک اور قاہرہ سے یورپ کے دل تک علم کا ایک ایسا سیلاب خاموشی سے پہنچ رہا تھا۔ یورپ نے مسلم تعلیمی نظام سے بہت کچھ سیکھا، سلیبس کیا پڑھایا جائے اور کس ترتیب سے پڑھایا جائے، ڈگری سسٹم، علم کو پہچان اور اعتبار دلانے کا طریقہ، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ، جہاں استاد صرف پڑھانے والا نہیں بلکہ رہنما ہوتا تھا، یہ سب آج کی یونیورسٹی کلچر کی بنیاد بنے۔ قرآن سورہ طٰہٰ آیت 114 ہمیں ایسی دعا سکھاتا ہے جو علم کے دروازے کھولنے کا وسیلہ بنتی ہے۔ اے رب، میرے علم میں اضافہ کر، یعنی علم کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک کتاب پر ختم ہو جائے یا ایک قوم تک محدود رہے۔ علم ایک مسلسل سفر ہے، سیکھنے کا، سمجھنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ آج بھی جب ہم لائبریریاں بناتے ہیں، کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ریسرچ کو ترقی کی بنیاد مانتے ہیں، جب ہم تعلیم کو صرف روزگار نہیں بلکہ زندگی کی راہ سمجھتے ہیں، تو دراصل ہم اسی تعلیمی سوچ کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو صدیوں پہلے مدرسے کی روح سے نکلی تھی۔ وہ سوچ جو سوال پوچھنے سے ڈرتی نہیں، جو سیکھنے کو عزت دیتی ہے اور جو علم کو انسان کو جوڑنے کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ قرآن سورہ الحج آیت 46 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی اندھاپن آنکھوں کا نہیں بلکہ دل اور سوچ کا ہوتا ہے، یعنی اگر آنکھیں کھلی ہو لیکن سوچ بند ہو تو انسان حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں کیا علم ہمیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے یا پھر ہم اسی علم کو دیواریں کھڑی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے سوچئے اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ قرآن سورہ ابراہیم آیت 1 ہمیں یہ صاف پیغام دیتا ہے کہ اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ یہ روشنی صرف آنکھوں کی نہیں بلکہ سوچ کی، دل کی اور نیت کی روشنی ہے۔ آج کی دنیا کے اس دور میں جہاں ہم زیادہ جڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی یونٹی کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ یہ یونٹی کسی ایک آواز کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ ہر صحیح آواز کو جگہ دینے کے لیے ہے۔ یہ یونٹی اختلاف مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے ہے۔ اور یہاں میں ایک بات خلوص کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد نہ نمبرز بڑھانا ہے نہ صرف ہسٹری سنانا ہے، بلکہ ہماری تاریخ کے ذریعے ہماری سوئی ہوئی سوچ اور ہماری بھولی ہوئی طاقت کو پھر سے بیدار کرنا ہے۔ چلیے اس چینل کے ذریعے صرف ویور نہیں، ایک فیملی بنتے ہیں۔ اپنی دوریاں بھولیں، دلوں کو قریب لائیں اور اللہ کے نام پر پھر سے ایک بنے، ایک امہ، ایک سوچ اور علم کے ساتھ آگے بڑھنے کا وعدہ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پہنچانے میں میری مدد کیجیے تاکہ ہر انسان تک یہ حقیقت پہنچ سکے کہ جن مدرسوں کو آج کچھ لوگ غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، اصل میں یہی مدرسے وہ مرکز تھے جن کی بدولت آج ہم ہر میدان میں ترقی اور ٹیکنالوجی کے یہ عجیب و غریب نظارے دیکھ پا رہے ہیں۔ چاہے طب ہو، میڈیسن، چاہے سائنس ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو یا ایسٹرونومی، علم کی جو روشنی آج پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں انہی مدرسوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھائیے تاکہ غلط فہمیاں علم سے دور ہوں اور حقیقت ہر دل تک پہنچے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں ایک امہ بن کے سوچنا چاہیے تو اس چینل سے جڑیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سفر میں ساتھ لانے کی دعوت دیجیے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کی باتیں، تہذیب کی روشنی اور یونٹی کا پیغام آگے بڑھتا رہے تو اپنی محبت لائک اور کمنٹ کے ذریعے ظاہر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کوششیں مسلسل جاری رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سوچنے، جڑنے اور بہتر بننے کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی مشورہ ہو، کوئی بہتر خیال ہو تو جان لیجیے آپ کا ہر سجیشن امہ کے ہر فرد کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی دعا: یا اللہ ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے بھر دے، ہمیں سننے والا نہیں سمجھنے والا بنا، پڑھنے والا نہیں سوچنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری بکھری ہوئی امہ کو پھر سے جوڑ دے، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے اور علم، صبر اور رحمت پیدا فرما۔ ہمیں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپنانے کی توفیق عطا کر۔ اور یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے علم میں برکت دے، اس کی نیت کو صاف رکھ اور اسے سچ اور انصاف کا رہنما بنا۔ آمین۔